بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم لوگ اصل حدیث کا درس شروع کر رہے ہیں۔ گزشتہ دو دروس میں آپ حضرات کے سامنے حدیث کا تعارف آیا تھا۔ حدیث کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، ان موضوعات پر گفتگو ہوئی تھی۔ گزشتہ ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آج کے دروس سے زبان کی حفاظت کے موضوع پر میں گفتگو کروں گا، تو چاہا کہ آج کا درس اسی حدیث سے شروع کیا جائے۔ انشاءاللہ اس حدیث کا تعارف آپ کے سامنے آئے گا، مقصد حدیث بھی آئے گا، اس سے حاصل ہونے والے دروس بھی آپ کے سامنے آئیں گے، اور پھر ہم اصل موضوع کی طرف زبان کی حفاظت اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ اس وقت میرے سامنے مشکات کی احادیث ہیں۔ پہلی حدیث مشکات میں بھی ذکر کی گئی ہے، بخاری نے بھی اسے ذکر کیا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت تقریباً تمام ہی حضرات محدثین اپنی کتاب کو اسی حدیث سے شروع فرماتے ہیں۔ حدیث یوں ہے، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ متفق علیہ۔ صاحب مشکات نے ذکر کیا، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار، انسان جو کچھ عمل کرتا ہے اس کا اعتبار نیتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو،
فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی سمجھی جائے گی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس شخص کے ہجرت کا مقصود دنیا کے مال و متاع کا حصول ہو، اسباب دنیا کی فراہمی ہو، او امرأۃ یتزوجها، یا اس کی ہجرت کا مقصود کسی خاتون سے نکاح کرنا ہو، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے سمجھی جائے گی جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی۔ یہ انتہائی جامع حدیث ہے۔ بنیادی طور پر سمجھیے کہ اس حدیث کے اندر دو باتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی۔ نمبر ایک، حسن نیت، اور نمبر دو، وسعت نیت۔ کیا مقصود ہے حدیث کا؟ میں ان دونوں لفظ کی وضاحت کروں گا، حسن نیت اور وسعت نیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جو آدمی جس چیز کی نیت کرتا ہے، جیسی نیت کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی نیتوں کے بقدر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کی نیت جیسی ہوتی ہے ویسے ہی ثمرات اس کے سامنے برآمد ہوتے ہیں، نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ یہاں وسعت نیت کو بتایا جا رہا، حسن نیت بھی اور وسعت نیت بھی۔ حسن نیت یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کو شروع کیا، اس کا مقصود ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے حصول کے علاوہ اور کچھ دوسرا نہیں ہے، تو اس کو یہی چیز ملے گی، اس کو اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اور نیت کے اندر جتنی وسعت ہوگی اسی وسعت کے بقدر اس کو اجر و ثواب حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ مثلا دیکھیے، ایک آدمی اپنے کسی عزیز رشتہ دار جو غریب ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ اب اگر وہ مدد کرتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے کہ ایک غریب کی میں مدد کر دیتا ہوں، تو صدقہ، خیرات، نیک راستوں میں مال کے خرچ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے اسے مل جائے گا۔ لیکن اسی مدد کے کرتے ہوئے اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے اور اللہ تعالی نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کا حکم دیا ہے، تو غریب کی مدد تو ہوگی ہی، لیکن حسن نیت اور وسعت نیت کی بنیاد پر اس کو دوہرا اجر و ثواب ملے گا۔ ایک اجر و ثواب ملے گا ایک غریب، ضرورت مند، محتاج کے مدد کا،
اور دوسرا اجر و ثواب ملے گا اپنے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، اس کے تعاون کرنے کا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ اجر الصدقہ و اجر الصلہ، ایک اجر و ثواب صدقہ کا ملے گا اور دوسرا اجر و ثواب صلہ رحمی کا ملے گا۔ اسی طرح سمجھیے ایک انسان بیمار ہے، آپ کا عزیز ہے، قریب ہے، دوست ہے، اپنے کسی دوست کے بیمار ہو جانے پر اس کی عیادت کرنا، اس کی تیمارداری کرنا، اس کے پاس جانا، خیریت و عافیت دریافت کرنا، یہ انسانی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور آپ تشریف لے گئے، اگر آپ کی کوئی نیت نہیں ہے، بس ایسی ہی ملاقات ہے، تو آپ کی طبیعت کو سکون مل جائے گا، خوشی و مسرت حاصل ہوگی، لیکن اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے نکلتے ہوئے نیت کر لیا کہ مریض کی عیادت سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت فرمائی ہے، اب آپ کی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرنا، اللہ کے رضا کو حاصل کرنا، اس پر اجر و ثواب کا پانا، یہ آپ کی نیت ہو گئی، تو اب دل کو سکون جو وہ پہلے ملتا تھا اب بھی ملے گا، مزید یہ کہ اس پر آپ کے اس جانے پر اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے تاب ممشاک وتبوأت من الجنة منزلا، فرشتہ کہتا ہے کہ تیرا چلنا مبارک ہو، تو نے جنت میں اپنا مقام بنا لیا۔ اسی طرح ہر انسان کے کچھ دوست احباب ہوتے ہیں، اور انسان کی گاہے بگاہے خواہش ہوتی ہے وقفہ وقفہ سے کہ اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنے رفقا سے وہ ملاقات کرے۔ طبیعت کا داعیہ، اندرونی خواہش، ایک جذبہ ہے، یہ جذبہ انسانی ہے، اگر آپ اس کی بنیاد پر تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کے جذبے کو تسکین حاصل ہوگا، آپ کی خواہش پوری ہوگی، لیکن اجر و ثواب کی بات یہاں پہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں یہ نیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا سے گاہے بگاہے ملنے کا حکم دیا ہے، زر غبن تزدد حبن، آپ نے فرمایا کہ گاہے بگاہے اپنے دوستوں سے، رفقا سے ملتے رہا کرو، اس سے محبت میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ انسان اگر ایک دوسرے سے ملے نہیں تو آہستہ آہستہ تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، گہرے سے گہرے دوستوں میں بھی دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ کی طبیعت، آپ کا جذبہ، آپ کی خواہش، لیکن آپ نے صرف نیت یہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، میں جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کے لیے، مجھے مقصود اس حکم کی اطاعت سے اللہ کی رضا کا حاصل کرنا ہے، تو جہاں جذبات کی تسکین ہوتی ہے، خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، وہیں اجر و ثواب بھی آپ کو اس پر ملتا ہے۔ اسی طرح تھوڑا سا اور اس کو وسیع انداز میں سمجھیے، اذان ہوئی اور آپ مسجد کو تشریف لائے، ارادہ ہے نماز کے پڑھنے کا، ایک فرض ہے جس کا قرض ہے وہ اتارنا ہے، تو فرض کا قرض آپ کے ذمے سے اتر جائے گا، لیکن آپ نے نکلتے ہوئے، بلکہ اس سے پہلے آپ نے یہ نیت کی کہ نماز کے لیے جاتا ہوں تو استنجے وغیرہ سے فارغ ہو لو تاکہ اطمینان کے ساتھ مسجد میں جاؤں۔ اب یہ استحضار نیت، ذہن میں وہ بات موجود ہے جس کے لیے آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں،
پھر آپ استنجے خانے میں جاتے ہیں اور استحضار ہے، توجہ ہے، اور داخل ہوتے ہوئے پڑھنے کی دعا پڑھتے ہیں، نکلتے ہوئے آپ دعا پڑھتے ہیں، پھر آپ سوچتے ہیں کہ وضو کے ساتھ، طہارت کے ساتھ اگر مسجد کو جاؤں تو مجھے ہر قدم پر ثواب بھی ملے گا۔ آپ نے نیت کر لی، گھر میں ہی وضو فرمایا، پھر آپ نکلے تو جتنے قدم آپ مسجد کو تشریف لے جا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اس ہر قدم پر آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ نے یہ سوچا کہ مسجد کے اندر انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، اور جب داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی کہ جب تک میں مسجد میں ہوں معتکف ہوں، اور پھر وہاں پہ آپ نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ انتظار صلاۃ، جتنی دیر نماز کا انتظار کرنا، چلو کچھ تلاوت قرآن کر لیتا ہوں، کچھ ضرورت پڑھ لیتا ہوں، کچھ ذکر و اذکار کر لیتا ہوں، اور آپ اس میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے نماز پڑھی اور پھر نماز کے بعد آپ مسجد سے نکلے، عمل ایک ہی تھا، لیکن ایک آدمی جس نے نماز کی صرف نیت کی، مسجد آیا اور نماز پڑھا اور چلا گیا، فریضہ اس کے ذمے سے سبکدوش ہو گیا۔ لیکن آپ نے نیت کی تو ہر عمل پر آپ کا ضروریات سے فارغ ہونا، وضو کرنا، مسجد کو آنا، مسجد میں انتظار کرنا، بیٹھنا، ذکر و اذکار میں بیٹھنا، تلاوت قرآن کرنا، نماز کی ادائیگی، ان تمام چیزوں کا اجر و ثواب آپ کو حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے وسعت نیت۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اسی طرح غور کیجئے، آپ میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کا تعلق تجارتوں سے ہے، بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کا تعلق ملازمتوں سے ہے، بہت سارے وہ حضرات ہیں جو زندگی کے دیگر مشغولیات اور مصروفیات میں منہمک ہیں۔ جو بھی کام آدمی کرتا ہے، وہ ملازمت کرے، وہ تجارت کرے، یا زندگی کے دوسرے مشغولیات اور مصروفیات سے وابستہ ہو، جو بھی کچھ ہو، ایک انسان صبح کو جب گھر سے نکلتا ہے تو نکلتے ہوئے وہ نیت کرے کہ یہ ساری کوشش، جد و جہد اور محنت جو میں کر رہا ہوں، یہ اس لیے کہ تاکہ مال حلال کو میں حاصل کر سکوں اور اس کے ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کو بھر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے کسب حلال کا حکم دیا، اور میں اس کے اس حکم کے پورا کرنے کے لیے، مال حلال کے کمانے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ وہ صبح سے شام تک جو کچھ بھی محنت کرتا ہے، اس کا ہر لمحہ اجر و ثواب میں لکھا جائے گا۔ قرآن نے نہیں کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کی نماز مکمل ہو جائے تو اب نکلو اور جا کر اللہ کے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ مقصود کیا ہے؟ تجارت، اللہ کا حکم، حلال مال کو کمانا، اس کے ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کی تکمیل کرنا، یہ سارا کا سارا عمل آپ کا عبادت بن گیا۔ نیت نہیں تھی تو بس آپ کا عمل ایک عمل تھا، اور نیت کیا تو یہ سارا صبح سے شام تک جو آپ کی جد و جہد ہے، تگ و دو ہے، محنت ہے، کوشش ہے، یہ سب اجر و ثواب۔ دنیا کا کون انسان ہوگا جو اپنی بیوی سے محبت نہ کرتا ہو، اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرتا ہو، اس کے ساتھ رحم کا سلوک نہ کرتا ہو؟ فطرت انسانی ہے، انسان اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے متعلقین سے، اہل خانہ سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرتا ہے۔ لیکن آپ کرتے ہیں تو فطرت انسانی ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ لیکن اگر آپ نیت کر لیں اور یہ ان کے ساتھ جو سلوک اور طریقہ ہو، آپ کا استحضار نیت ہو، یعنی نیت آپ کے اندر ہو، اور آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیوی کے ساتھ عمدہ طریقے کی زندگی گزارو، بچوں کے ساتھ شفقت و محبت کا سلوک کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ جانتے ہیں
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ استحضار نیت، بار بار آپ پڑھتے ہیں نا استحضار کی بات، احتساب کی بات، حدیث میں اکثر لفظ آتا ہے احتساب، من قام ایمانا و احتسابا کا لفظ اکثر آپ سنتے ہیں رمضان میں۔ یہ احتساب جو حدیث میں آتا ہے، اس احتساب کا مقصود یہی ہے کہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی امید کرنا۔ تو ایک چیز ہے کہ حسن نیت ہو، اور دوسری چیز ہے کہ نیت وسیع ہو، کام چھوٹا سے چھوٹا ہو لیکن نیت جتنی وسیع ہوگی اللہ تعالیٰ وسعت کے اعتبار سے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ انسان کو اپنی سوچ بلند رکھنی چاہیے، اپنی فکر کو بلند رکھنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے کام کے کرتے ہوئے نیت وسیع ہونی چاہیے۔ اس وسعت نیت کو آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں، آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بہت طویل دراز لمبا سفر نہیں کیا کبھی۔ طویل سے طویل جو سفر تھا آپ کا وہ تبوک کے لیے تھا، ملک شام کی سرحد پر۔ وہ بھی کوئی لمبا سفر نہیں ہے، بڑا سفر نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی سفر آپ نے نہیں کیا۔ آپ کا دائرہ کار مکہ اور مدینہ ہی میں رہا، آپ نے وہی لوگوں کو دعوت دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت نیت کو دیکھیے کہ جب آپ خطاب کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، کوئی بہت لمبی زندگی نہیں تھی۔ مکی دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سال ہے، نبوت کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، اور مدنی دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سال ہے، کل 23 سال کی مدت ہے، ایک قلیل سی مدت۔ اس کے مقابلے میں حضرت نوح علیہ السلام کا عرصہ دیکھ لیجئے دعوت کا، 950 سال کے قریب ہے، کہاں 950 سال اور کہاں 23 سالہ مدت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت فکری تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت کو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو، آپ کے دین کو ساری دنیا تک پہنچا دیا۔ یہ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ انسان جس قدر اپنی نیت وسیع رکھے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات عطا فرمائیں گے۔ آپ حضرات پڑھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑی کوئی تعداد نہیں ہے، لیکن آپ پڑھیں، آپ سمجھیں، آپ عمل کریں، آپ کے ذریعے سے آپ کے بچے سمجھیں گے، آپ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، پھر ان کے بچے اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ انسان کی ایک نیت ہوتی ہے، وسعت فکری ہے۔ دنیا میں جن لوگوں نے بھی کام کیا ہے، جن کے پورے عالم میں ڈنکے بجے ہیں اور جن کی تعلیمات کے اثرات بہت طویل ہوئے ہیں، بہت وسیع ہوئے ہیں، آپ غور کیجئے گا ان کا دائرہ عمل بہت وسیع نہیں تھا، مختصر تھا، محدود تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھ لیجئے، تقریباً دنیا کے تمام خطوں میں ان کے تعلیمات کی اتباع کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ میں بطور مثال بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی کسی یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ ہے کوئی کم ہے، بس ایک بات لفظ زبان سے آیا، لیکن انہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ چند طلبہ ہی کو تو پڑھایا تھا، چند ہی لوگ تو ان کے پاس تھے، لیکن تعلیمات پوری دنیا تک ان کی پہنچی۔ اسی طرح دنیا کی جن شخصیات کو بھی آپ دیکھیں گے،
ان کا دائرہ کار بہت وسیع نہیں تھا، لیکن نیت کی وسعت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ثمرات کو بھی اس کے اوپر ظاہر کیا۔ تو یہ فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، انسان جیسی نیت کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ پھر فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اور اللہ اس کے رسول کی طرف سمجھی جائے گی۔ یہ حسن نیت ہے کہ اگر نیت اللہ کی رضا ہے، اللہ کے رضا کا حصول ہے، ابتغاء وجہ اللہ، تو اس کو وہ ملے گا۔ لیکن وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ، اور جس شخص کی نیت دنیا کا حصول یا کسی خاتون سے نکاح کرنا ہو، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ میں یہاں ایک بات رکتا ہوں کہ پہلے سمجھاتا ہوں ایک چیز۔ اس حدیث کے شان ورود میں، جیسے قرآن کریم کی آیت کے نزول کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کا کوئی پس منظر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ تو حدیث کے بیان کرنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس وجہ کو بولتے ہیں شان ورود۔ اس حدیث کے شان ورود میں ایک واقعہ نقل کیا، لیکن اس سے قطع نظر دیکھیے، اصل میں ایک صاحب تھے، ایک خاتون تھی ام قیس نام کی، صحابیہ تھی۔ ایک اور صاحب تھے مکے میں، انہوں نے ان خاتون کو نکاح کا پیغام دیا۔ اب اس خاتون نے یہ کہا کہ یہ ابھی تو چل چلاؤ کا وقت ہے، لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، اس وقت کیا شادی بیاہ کا معاملہ، میں تو مدینہ جا رہی ہوں، آپ بھی تو آنے ہی والے ہوں گے مدینہ، آپ جب آئیں گے مدینے میں تو دیکھیں گے ہم وہاں پر معاملہ۔ بہرحال بات ہو گئی، بات ختم ہو گئی، وہ خاتون ہجرت کر کے مدینہ چلی گئیں، اور کچھ مدت کے بعد یہ صاحب بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ جانتے ہیں اس دور میں ہجرت لازم تھا، فرض تھا، مکے سے ہجرت کرنا مدینے کے لیے لازم تھا، تو وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ پھر وہاں نکاح ہو گیا۔ اب جو کچھ بے تکلف قسم کے دوست ہوتے ہیں نا، ساتھی سب، انہوں نے آپس میں دوستوں میں ہوتا ہے مذاقیہ طور پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ تو مہاجر ام قیس ہیں، یہ تو ام قیس کے لیے ہجرت کر کے آئے۔ حقیقت میں ام قیس کے لیے ہجرت نہیں، دیکھیے ہجرت فرض ہے، اور حضرات صحابہ کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ اتنا بڑا قدم محض ایک عورت کے لیے اٹھائیں، ایک خاتون کے لیے اٹھائیں، یہ کیسے متصور ہے؟ وہ حضرات صحابہ جنہوں نے اپنی جان مال ساری چیزوں کو قربان کر دیا اسلام کے لیے، بڑی بڑی مشقتیں اور تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، وہ اتنے بڑے فریضے کو، اتنے بڑے عبادت کو اور اتنی ساری مشقتیں اور تکلیفیں جھیل کر ایک خاتون کے لیے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کے لیے نہیں گئے تھے، لیکن ان کو جو کہا جانے لگا، یہ دوست بے تکلف دوستوں کا یہ ایک انداز تھا کہ ان کو مہاجر ام قیس کہا جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ذکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے کہ ان صحابی کی تعریض بھی نہیں ہے، ان کی طرف اشارہ نہیں ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حسن نیت کو ذکر کیا، یہ فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی اگر نیت اچھی ہے تو اس کو اچھا اجر و ثواب حاصل ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ نیت میں تبدیلی پیدا ہو گئی، فتور پیدا ہو گیا، اور کوئی آدمی اپنے وطن کو محض دنیا کے حاصل کرنے کے لیے ترک کرے، چھوڑے، ہجرت جیسے عمل کو اگر وہ دنیا کے حاصل کرنے کے لیے کرے، یا دنیا کے افراد میں سے ایک فرد عورت بھی ہے اس کے حصول کے لیے کرے، تو پھر اس کی ہجرت اسی کے لیے سمجھی جائے گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ گویا مطلب کیا ہوا؟ بڑا سے بڑا عمل ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا عمل ہو، اگر نیت میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، نیت میں فتور پیدا ہو جاتا ہے، نیت میں خامی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ عمل کو ضائع کر دیتا ہے، عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ تو پوری حدیث کا خلاصہ دو چیزیں ہوئیں، ایک چیز کہ اپنی نیت کا ہر شخص کو جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں نیت میں کوئی خرابی تو نہیں پیدا ہو رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نیت کو وسیع رکھنا چاہیے، وسعت ہونی چاہیے، اور جتنی وسیع ہوگی نیت، اللہ تعالیٰ اسی کی نیت کی وسعت کے مطابق ثمرات، نتائج عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ دیکھیے ایک حدیث اسی قسم کی ہمیں اور ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نیت کے درستگی کی طرف توجہ دلائی۔ مہاجر ابن حبیب ہیں، ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انی لست کل کلام الحکیم اتقبل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دانا شخص کے ہر کلام کو قبول نہیں کر لیتا ہوں۔ توجہ دیجیے گا اس پہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انی لست کل کلام الحکیم اتقبل، میں دانا، عقل مند، فہم و فراست کا حامل شخص اس کے ہر کلام کو قبول نہیں کر لیتا ہوں، ولیکن اتقبل ہمہ وہواہ، لیکن میں اس کے قصد و ارادہ اور نیت کو قبول کرتا ہوں، ولیکن اتقبل ہمہ وہواہ، لیکن میں اس کے قصد و ارادہ اور نیت کو قبول کرتا ہوں۔ فَإِن كَانَ هَمُّهُ وَهَوَاهُ فِي طَاعَتِي، اگر اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کا قصد میری اطاعت ہو، جعلت سمتہ حمدا لی ووقارا وان لم تتکلم، تو پھر اگرچہ کہ وہ خاموش رہے، میں اس کی خاموشی کو بھی اپنی حمد اور وقار قرار دیتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت کے یہاں جو چیز شرف قبولیت حاصل کرتی ہے وہ چیز ہے انسان کی نیت، اس کا ارادہ۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کی پاکیزگی کو دیکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات کی، حضرات محدثین اپنی کتاب کی ابتدا میں یعنی سب سے پہلے اس حدیث کو ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس سے مقصود کیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی، اور ایک دو نہیں، تقریباً سارے محدثین۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کو، اور خصوصاً علم حدیث کے حاصل کرنے والے کو، اپنی نیت کا ابتدائی میں جائزہ لے لینا چاہیے کہ آیا وہ جو یہ پڑھ رہا ہے، حدیث کا درس حاصل کر رہا ہے، اس کا مقصود کیا ہے؟
آیا اس حدیث کے درس کے ذریعے سے وہ اللہ کی رضا کو چاہتا ہے؟ اس حدیث کے درس کے ذریعے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی کو گزارنا چاہتا ہے، یا محض علم حاصل کرنا ہے، اپنی شان بتلانا ہے، اپنی عظمت کا اظہار کرنا ہے، اپنی معلومات میں وسعت پیدا کرنا ہے؟ اگر یہ دوسری چیزیں ہیں، اپنی شان کا اظہار، اپنی علمیت کا اظہار، محض معلومات کا حصول، تو پھر بیکار ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اور اگر مقصود اس علم کے حصول سے اللہ کی رضا ہے، اس علم کے حصول سے مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق زندگی کا گزارنا ہے، تو آپ کا آنا، آپ کا پڑھنا، آپ کا بیٹھنا، اس سلسلے میں جو کچھ جد و جہد کر رہے ہیں، یہ سب باعث اجر و ثواب۔ چنانچہ صاحب مشکات نے ایک باب قائم کیا، باب حفظ اللسان والغیبت والشتم، ایک عنوان قائم کیا۔ زبان کی حفاظت غیبت اور گالی گلوچ کے سلسلے میں۔ میں یہاں ایک بات کی طرف پھر توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اب میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ بار بار ہم اس چیز کا اعادہ کرتے رہیں گے، مقصد کو سامنے رکھیے، مقاصد اگر سامنے ہو تو منزل ملتی ہے۔ حدیث کے حصول کا مقصود کیا ہے؟ آپ کے سامنے بات آئی تھی، میں نے ذکر کیا تھا الاہتداء بہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کے حصول کا مقصود ہے۔ الاہتداء بہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم، آپ کی تربیت کے ذریعے سے اسی راہ کو اختیار کرنا، اسی راستے کو اپنانا۔ آپ غور کیجئے گا کہ وہ تمام چیزیں جو معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر گری ہوئی سمجھی جاتی ہیں، جس سے ایک انسان کی حیثیت عرفی، اس کا عزت، اس کا وقار معاشرے میں ملیا میٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے روکا، اور وہ تمام چیزیں جو انسان کو عزت عطا کرتی ہیں، بلندی عطا کرتی ہیں، وقار عطا کرتی ہیں، محبت عطا کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت کی۔ پھر انسان کے عظمت، اس کے وقار، اس کی حیثیت عرفی، معاشرے میں اس کا مقام و مرتبہ کو گرانے والی جو چیز ہوتی ہے، سب سے پہلے زبان گراتی ہے انسان کو۔ اگر انسان کی زبان پہ قابو نہیں ہے، مثلا وہ گفتگو کرتا ہے، اس کی گفتگو معاشرہ جس کیفیت میں چاہتا ہے گفتگو کو، اس کی سطح سے گری ہوئی ہے، اس آدمی کی عزت لوگوں کی نگاہوں میں باقی نہ رہے گی۔ اب غور کیجئے، آپ تمام حضرات بہرحال ایک حیثیت رکھتے ہیں، ایک مقام رکھتے ہیں، آپ سے آپ کا مخاطب کس چیز کا توقع رکھتا ہے؟ یہی رکھے گا نا کہ آپ سنجیدگی سے بات کریں گے، عمدہ طریقے پہ بات کریں گے۔ لیکن نعوذ باللہ من ذالک، خدا نہ خواستہ آپ روڈ پہ کھڑے ہو کر اس طرح کے جملے بولنے لگیں جو ایک بازاری قسم کے لوگ بولتے ہیں، آپ کے معاشرے میں حیثیت کیا باقی رہے گی؟ آپ کی کیا عزت لوگوں کی نگاہوں میں رہ جائے گی؟
تو وہ تمام چیزیں جو انسان کی حیثیت عرفی کو، اس کے مقام کو، اس کی حیثیت کو برباد کرنے والی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روکا. اور وہ تمام چیزیں جو انسان کو عزت اور مقام عطا کرتی ہیں اس کی طرف رہنمائی کی. اور صرف یہی نہیں، اب سوال یہ ہے کہ کیا اس زبان کی حفاظت سے حاصل کیا ہوگا؟ تو جو عزت وقار وہ حاصل ہوتا وہ ہوگا، لیکن بتایا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی اور بہت ساری نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں. وہ کیا حاصل ہوتی ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس باب کے تحت میں آپ پڑھیں گے. دوسری بات فرمائیے، غیبت عنوان میں آ رہا ہے. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی آدمی کے بارے میں اس کے غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کہنا کہ جس کو وہ شخص سنے تو اس کو برا لگے، ناگوار محسوس ہو. یہ غیبت. میں انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل کروں گا. لیکن اتنی بات بنیادی طور پر سمجھ لیجئے کہ کسی بھی انسان کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کہی جائے کہ جس کو وہ آدمی سنے تو اس کو ناگوار خاطر ہو، اس کو وہ برا لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا. غیبت کرنے پر وعید سنائی، قرآن نے وعید سنائی. اسی طرح شتم کے معنی آتے ہیں گالی دینا. ایک چیز ہے کہ تہذیب سے گری ہوئی چیز، ایسا جملہ کسی سے بولنا جو ایک مہذب انسان استعمال نہیں کرتا. ہماری زبان میں بولتے ہیں نا، تو تراک سے بات کرنا. یہ سب شتم میں داخل ہے. ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. اب سمجھیے، دیکھیے حضرت سہل ابن سعد سے یہاں روایت نقل کی گئی. بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ. ذرا اندازہ لگائیے اس کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے دو باتوں کی ضمانت دے، یعنی مجھ سے اس بات کا وعدہ کرے کہ وہ ان دونوں کی حفاظت کرے گا اور اس پر عامل رہے گا، جو وعدہ کرتا ہے اس پر برقرار رہے گا، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. جنت کی میں ضمانت لیتا ہوں. کیا وہ دو چیزیں؟ ما بین لحییہ، فرمایا پہلی چیز جو اس کے دونوں ڈاڑھ کے درمیان ہے، رخسار کے درمیان ہے. کیا ہے رخسار کے درمیان؟ ایک ہے زبان، دوسرا ہے دانت. اب گویا مطلب یہ ہوا کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے. زبان کو محفوظ رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہو. وہ غیبت ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ گالی گلوچ ہے، اور اسی طرح بے شمار وہ چیزیں جو زبان سے کسی کو ایذا رسانی ہے، دکھ پہنچانا ہے، نامناسب طریقے پر گفتگو کرنا ہے، وہ تمام چیزیں جن کا تعلق زبان سے ہے وہ ان چیزوں سے اجتناب کرے، اپنی زبان کو محفوظ رکھے. اسی طرح دانت کا کام ہے چبانا. تو گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کوئی حرام غذا نہ کھائے، ناجائز مال نہ کھائے،
کوئی غلط چیز اپنے پیٹ میں نہ ڈالے تو پہلی چیز فرمایا کہ وہ اس چیز کا وعدہ کرے، مجھ سے ضمانت لے کہ وہ اور اس پر عمل کرے کہ وہ اپنے دونوں ڈار کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت کرے گا۔ ایک چیز یہ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، اور فرمایا اور وہ جو اس کے دونوں پیروں کے درمیان میں، یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، ناجائز طریقے پر اپنی خواہش کو پورا نہ کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے وہ عدول نہیں کرے گا، تجاوز نہیں کرے گا۔ اگر ان دونوں چیزوں کی ما بین لحییہ، جو دونوں ڈاڑھوں کے درمیان میں ہے اور جو دونوں پیروں کے درمیان میں ہے، یعنی اپنے منہ اور اپنے شرمگاہ، ان دونوں کی حفاظت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اب ضمانت کا مطلب کیا ہے؟ دو بات اور سمجھیے یہاں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے جتنے سارے مومن ہیں وہ ایمان کے ساتھ اگر ان کا خاتمہ ہوتا ہے وہ تو جنت میں جائیں گے ہی، تو پھر ضمانت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں ضمانت اس بات کی ہے وہ اول مرحلہ میں جبکہ کامیاب ترین لوگ اللہ کی طرف سے جنت میں داخل کیے جائیں گے، ان کامیاب ترین لوگوں میں اس کا بھی شمار ہوگا، یہ بھی داخل کیا جائے گا۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لیا، جنت میں داخل کرنا تو اللہ کا کام ہے نا، یہ تو اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ضمانت لیا؟ تو اصل بات آپ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں، تو گویا حقیقتاً ضمانت اللہ نے لی ہے اور اللہ کے اس پیغام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت تک پہنچایا۔ ایک بات تو آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ انسان اپنی زبان کو لایانی چیزوں سے، غلط چیزوں سے اگر محفوظ رکھے تو بہرحال یہ اچھے مومن کی، کامل مومن کی، بہترین مومن کی علامت ہے، ایسا کرنا چاہیے، اتنی بات تو ہمیں معلوم ہو۔ اور اگر زبان کا غلط استعمال ہو تو اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی، پرشش ہوگی۔ پھر غور کیجئے، زبان سے انسان کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل جاتی ہیں، اور بہت سارے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے خود انسان کو اس کا ادراک نہیں ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا بول رہا۔ یہ زبان کا غلط استعمال کبھی انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے، کتنی ہی آفات کا سبب بنتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات، بندہ اللہ کی خوشنودی کی کوئی بات کہتا ہے، ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ، بندہ اللہ کی خوشنودی کی کوئی بات کہتا ہے، لا یلقی لہا بالا، بندے کو اس کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا، اس کی اہمیت کا خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کتنی بڑی بات اس نے کہی۔ یرفع اللہ بہا درجات، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، بندہ اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات کہتا ہے، کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، لا یلقی لہا بالن، اور اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یعنی اس کو ادراک ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا۔ دیکھتے نہیں، آپ سب ہمارے اپنے ہی ہیں، اس لیے کچھ چیزیں آپ سمجھیے، کتنے ہیں دوست بولتے بولتے پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں،
اور انسان کو اپنے اس جملے کی برائی کا، اس کی خرابی کا، اس کی شناعت کا احساس تک نہیں ہوتا، لیکن سامنے والے کے دل کے اوپر بڑی ٹھیس لگتی ہے، اس کو بے انتہا دکھ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھتا ہے۔ کبھی انسان بہت باتیں کرنے والا ہوتا ہے، بولنے والا ہوتا ہے، تو اللہ کے بارے میں نہ پتا کیا بول دیتا ہے، شریعت کے بارے میں بول دیتا ہے، قانون خداوندی کے بارے میں بول دیتا ہے۔ یہ فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمہ، کہ بندہ بسا اوقات اللہ کو ناراض کرنے والی ایسی باتیں کرتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اس کو اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا اس کی زبان سے کیا نکل گیا، یہوی بہا فی جہنم، یہوا بہا فی جہنم، حالانکہ وہ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، یہوا بہا فی جہنم۔ بخاری نے اس کو روایت کیا، رواہ البخاری، وفی روایت لہما، بخاری اور مسلم دونوں کی ایک روایت میں یہ لفظ آیا، یہوا بہا فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جملے کی وجہ سے وہ بس نکل گیا زبان سے، اس کو ادراک نہیں، احساس نہیں، اس کی وجہ سے جہنم میں اتنے نچلے سطح پہ وہ پھینک دیا جاتا جتنی وسعت کے مشرق اور مغرب کے درمیان میں۔ یہ احادیث ہمیں کیا بتلاتی ہیں، کیا درس دیتی ہیں؟ اپنے الفاظ کا انسان جائزہ لے، اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر کھولے، لا یعنی گفتگو نہ کرے، بیکار باتوں سے اجتناب کرے۔ آدمی کو 100 بار سوچنا چاہیے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، اس کا سامنے والے پر اثر کیا ہوگا، خود میرے اپنے دین پر اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں، میرے اعمال پر کیا اثرات ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ سباب المسلم، گالی کا مفہوم صرف وہ نہیں ہے جو بازار میں ہوتا ہے، سباب کسی شخص کو نامناسب طریقے پر گفتگو کرنا، اس کے خاندان کے بارے میں، اس کی نسل کے بارے میں کوئی نامناسب الفاظ استعمال کرنا، یہ سب سباب ہے۔ فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ فسق ہے، کفر ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو قتل کر دیتا ہے دوسرے مسلمان کو تو وہ کافر ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اس حدیث کا مقصود یہ ہے کہ اتنا بڑا گناہ اس کے اوپر ہوتا ہے جیسے کسی انسان کو قتل کرنے کا گناہ ہے۔ ایک انسان کے قتل کرنے کا عظیم گناہ، بڑا گناہ، اسی طرح کسی ایک مسلمان کو قتل کرنے کا گناہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے تو اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ بہرحال حدیث اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے، اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ کسی انسان کو اس کی ذات، اس کے خاندان، اس کے نسل، اس کے قبیلے کے سلسلے میں نامناسب بات کہنا یہ درست نہیں ہے، یہ فسق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فسق کی مذمت بیان کی ہے، اس کی برائی بیان کی ہے، یہ خود ایک گری ہوئی بات ہے۔ تو دوسرا کوئی گرے یا نہ گرے، جس کو آپ نے معاشرے میں گرانا چاہا تھا وہ گرے کہ نہ گرے، آپ اللہ کی نظر میں قرآن کی تعلیم کے مطابق گر چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ حجرات میں، ایمان کے بعد فسق کا نام لگ جانا ہی برا ہے۔ یعنی اللہ نے نام رکھا تھا تمہارا مومن، اور تم نے ایسی حرکت سردد کر کے اپنے آپ کو فاسق کہلا لیا۔ جس کی تم مذمت کر رہے ہو وہ برا ہوا کہ نہ ہوا وہ چھوڑو، لیکن تم فاسق قرار پائے۔ قرآن نے پھر رہنمائی کی ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو کوئی توبہ نہیں کرے وہی ظالم ہے۔ یعنی ان چیزوں سے باز آؤ، ان چیزوں سے باز آؤ۔ ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی، وَعَنْ
ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما رجل قال لأخیہ کافر فقد باء بها احدہما۔ قرآن تربیت کر رہا، حدیث تربیت ہماری کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے بھائی کو یعنی مسلمان بھائی کو کافر کہا تو اس کفر کا گناہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر لوٹ کر آتا ہے۔ یعنی اگر جس شخص کو کہا جا رہا ہے واقعی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک وہ مرتد ہو گیا ہے، وہ کافر ہے واقعی، تو پھر تو یہ بات درست ہے۔ لیکن اگر کہنے والا جس کو کہا جا رہا ہے اس سے وہ مومن ہے، وہ مرتد نہیں ہے، تو پھر اس کفر کے کافر کہنے کا وبال اسی کے اوپر لوٹ کر آتا۔ یہ سب باتوں سے، یہ ہمارے معاشرتی چیزیں، روزمرہ کی زندگی میں ہم کو اس سے سابقہ پڑتا ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا لا يرمی رجل رجلا بالفسوق ولا يرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذلک۔ یہی مفہوم جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ جو آدمی بھی کسی کو فاسق کہتا ہے یا کفر کی طرف نسبت کرتا ہے، کافر کہتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو کہا جا رہا ہے اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر اسی کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی ہدایت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، آپس میں گالی گلوج نہ کیا جائے، آپس میں ایک دوسرے کو سب و شتم نہ کیا جائے۔ انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچے، اور اگر کسی آدمی نے شروع کر دیا تو حتی الامکان صبر کرے، غصے کو پی جائے، برداشت کرے، بہتر ہے کہ جواب نہ دے، اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر دو آدمی اس طرح سے کرتے ہیں تو فرمایا کہ یہ سارا کا سارا وبال اس شخص پر ہوگا جس نے شروع کیا تھا، یعنی اس کو بھی اپنا گناہ ہوگا اور جس نے جو دوسرا ہے اس کا بھی گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ فرماتے ہیں حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ دونوں سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دو گالی گلوچ کرنے والے، دو شب و شتم کرنے والے، دو کچھ بھی یہ کہیں فعل البادی، سارا کا سارا وبال، گناہ، عذاب اس شخص پر ہوگا البادی جس نے اس کو شروع کیا، جس نے پہلے یہ کیا۔ ہاں مالم یعتدل مظلوم، کب؟ اس وقت تک جب تک کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کر جائے۔ کسی نے ایک بات کہی اور دوسرے نے اس پر غصہ کیا، یہ بھی ترکی بترکی جواب دینے لگا، اور پہلے شخص نے جتنا کہا تھا دوسرا شخص اس سے زیادہ کہنے لگا، تو پہلا ظالم تھا اور دوسرا مظلوم تھا، اب یہ مظلوم خود ظالم بن گیا۔ بہرحال میں آخری اس حدیث پر، اس لفظ پر اس کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو دردہ کی روایت ہے ان ابی دردہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللعانین لا یکونون شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ۔ لعنت کرنے والے جو لوگ ہیں قیامت کے دن نہ تو وہ گواہ بنیں گے اور نہ ان کو سفارش کا حق دیا جائے گا۔ زبان سے لعنت کا بھی تعلق زبان سے، کسی پہ لعنت کرنا، ملامت کرنا، جیسے خاص طور پر ہماری عورتوں میں عادت ہوتی ہے کوسنے کی عادت،
بچوں کو کوسنے کی عادت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللعانین لا یکونون شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ. لعنت اچھی چیز نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس امت کو ایک اعزاز عطا کیا جائے گا. وہ اعزاز کیا ہے؟ یہ اس امت کو گواہ کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا. یہ اس کا اعزاز ہے. آپ دنیا میں نہیں دیکھتے. عدالت میں آپ جس شخص کو گواہی کے لیے لے جاتے ہیں گویا اس شخص کی صداقت، اس کی دیانت، اس کی پاکی بازی پر کہ آپ قائل ہیں، آپ اس کا اقرار کرتے ہیں، تبھی تو اپنی طرف سے اس کو گواہی کے لیے لے جاتے ہیں. آپ اگر اس کو جھوٹا سمجھتے، دغاباز سمجھتے، دھوکے باز سمجھتے تو آپ عدالت میں اس کو کیسے لیتے؟ اور عدالت جب اس کی شہادت کو قبول کرتا ہے تو گویا عدالت بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ آدمی سچا ہے، درست ہے، اس سے اس کی عزت بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ جس شخص کو شہادت کا موقع دے، یعنی اس بات کا موقع دے کہ وہ گواہی اللہ کے دربار میں دے سکتا ہے، تو یہ اس کی عزت ہے نا. قرآن کریم کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تم کو امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا، معتدل امت بنایا. یہ امت وسط، معتدل، درمیانی امت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت اخلاقی طور پر اونچے درجے پر ہے. وہ اللہ کے احکام کی اطاعت بھی کرتی ہے، وہ معاشرتی اور اخلاقی برائیوں سے پاک و صاف ہے. یہ ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا کا مطلب. وسط تمام خوبیوں کی حامل امت کو کہتے ہیں، فرد کو کہتے ہیں. وہ کہیں ضرورت ہوگی تو میں اس کی وضاحت کروں گا، لیکن اتنی بات سمجھ لی کہ وسط کا جو مفہوم ہے یہ ہے کہ تمام اخلاقی عمدہ صفات کی وہ حامل ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس صفات کے حامل ہو، امت وسط ہو. تمہارے ذریعے سے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بنو. یعنی اللہ تعالی جب حشر میں سارے لوگوں کو جمع کریں گے تو امت محمدیہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرف سے گواہی دے گی کہ یہ انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے پاس پہنچے اور انہوں نے آپ کا پیغام اپنی امت کو دیا. اللہ تعالیٰ سوال بھی کریں گے تم کو کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہیں گے آپ ہی کی کتاب کے ذریعے سے، جو کہ سچی کتاب، آپ کے نبی کے ذریعے سے. پھر یہ نبی کو ان پر بنایا جائے گا. اب غور کیجئے، یہ اعزاز کا مقام ہے، یہ عزت کا مقام ہے، یہ اعلیٰ مقام ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی دنیا میں ایک دوسرے کو لعنت کرتا ہے اس کو یہ مقام عطا نہیں کیا جائے گا. کتنی بڑی محرومی. اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے، بچانا چاہیے، خاص طور پر عورتوں کو. بچوں کو کوئی ایسا جملہ نہ کہا جائے جس سے کوئی غلط مفہوم ہوتا ہو. حدیث میں یہ بھی آیا بسا اوقات لوگ اپنے مال کو، اپنے بچوں کو کوئی نامناسب بات کہتے ہیں. ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ ساعت قبولیت ہو اور تم جو کچھ کہہ رہے ہو ویسا ہی واقع ہو جائے، پھر زندگی بھر آدمی روتا پڑتا ہے. اپنی زبان کو ان چیزوں سے محفوظ رکھو. اسی طرح فرمایا ولا شفعاء یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ شفیع نہیں، بس سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے. یعنی آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ حق شفاعت عطا کریں گے. یہ کہیں گے کہ تم جس کی چاہو اس کی سفارش کر سکتے ہو، ان کی سفارش کر سکتے ہو. اور وہ لوگ، بہت سارے وہ لوگ حدیث میں ملتا ہے کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہوگی یہ ان کے لیے سفارش کریں گے اور ان کی سفارش پر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نجات عطا فرما کے جنت میں داخل کریں گے. لیکن لعنت کرنے والوں کو یہ حق نہیں ملے گا. بہرحال انشاءاللہ آئندہ بھی اس موضوع پر میں گفتگو کروں گا، لیکن اندازہ آپ صرف اتنا لگائیے کہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا کس قدر ضروری ہے اور ہر لا یعنی نامناسب بات سے اپنی زبان کو بچانا کتنا ضروری ہے کہ انسان
اس حدیث کو پھر نظر کیجئے، انسان بہت سارے مرتبہ زبان سے کوئی ایسی بات کہتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس کو اس کا ادراک نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف یہ پہلو بھی آپ کے سامنے آیا، بہت سارے مرتبہ اپنی زبان سے نامناسب بات نکالتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس کو اس کا ادراک اور احساس نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کی انتہائی نچلے گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہم احفظنا آمین۔